اس لاؤڈ سپیکر کو یار درست کرو، بہت خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہو۔ چلو جی، هو الذی یتوفاکم، وہی ذات ہے یتوفاکم باللیل، جو پورا پورا لیتا ہے تمہارا ادراک باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ما جرأتم بالنہار، وہ جو کرتے ہو تم دن میں، ثم یبعثکم، پھر جگاتا ہے تم کو، فیہ، اس میں، لیقضی اجل مسمی، تاکہ پوری ہو مدت مقرر، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے تم کا، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں خبردار کرے گا، بما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے۔ هو الذی سے اول امکان قیامت، یا قیامت کے امکان کو ذکر کیا گیا کہ اللہ نے ایک نمونہ دنیا میں بھی قیامت کا رکھا ہے، جب رات آتی ہے تو تم سو جاتے ہو، رات کو سوتے ہو یا نہیں سوتے، اور جو سویا ہوتا ہے وہ کل میت ہے، جو سویا ہوا ہے وہ کیا ہے، کل میت۔ آپ ذرا سونے والے کو دیکھ لو، اس بیچارے کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہے، جب تک نیند کی حالت میں ہے تو وہ ہے کل میت، اور صبح پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک نمونہ تم نے دیکھ لیا موت کا، اور وہ نمونہ ہے رات کو سونے کا۔ رات کو جس طرح بے ادراک اور بے شعور ہو جاتے ہو حالت نوم میں، اور اٹھنے کا امکان کوئی نہیں ہوتا، اور یکدم صبح جب ڈنڈے والا آتا ہے اور کہتے ہیں چلو کھڑا ہو، تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ یہی نمونہ ہے قیامت کا، جب حقیقی موت آئے گی تو تم اسی طرح موت کی نیند سوئے ہوئے ہوگے، یہاں تک کہ آئے گا اسرافیل، ایک آوازہ لگائے گا، اور اذا ہم قیام ینظرون، سارے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے جس طرح رات کے سوئے ہوئے صبح نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ کیا نمونہ پیش کیا ہے قیامت کا۔ لوگ جو انکار کرتے تھے نا قیامت کیسے آئے گی، اللہ نے فرمایا ایک نمونہ نیند بھی ہے۔ یہ اس لیے کہتے ہیں النوم اخت الموت، النوم اخت اچھا ایمان سے بتاؤ، سویا ہوا آدمی کا ادراک رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ جی، سویا ہوا آدمی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، ناک سے سونگھ رہا ہوتا ہے، ٹٹور رہا ہوتا ہے، اس وجود سے اس کا ادراک ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نا، لیکن ایک ادراک ہے، ان وجود کا ادراک ختم ہے، اور عالم نوم کا ایک ادراک ہے، وجود کا ادراک نہیں۔ یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی، یہ کان نہیں سن رہے، ناک نہیں سونگھ رہا، اس زبان پہ اس کے حلوہ بھی رکھو، جب تک جاگے گا نہیں مٹھاس محسوس نہیں کرتا، جاگے گا تو مٹھاس محسوس کرے گا۔ اس کو جتنے خوشبوؤں ناک پہ رکھو، جب تک جاگے گا نہیں اس کو اس کا احساس نہیں ہوگا، اور جو بھی کرتے رہو۔ اچھا یہ بات آپ کے تجربے میں ہے یا نہیں؟ بولو بزرگوں، پکی بات ہے، لیکن ماسٹری پارٹی کہتی ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں سوئے کو بھی ادراک ہوتا ہے، تو اس کا علاج تجھے ہے کہ ان کے ایک دو مولوی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم دیکھیں سوئے کو کیسے ادراک ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ اب یہ بدیہات کا انکار کرنا ظلم نہیں کہ سوئے ہوئے کو سب ادراک ہوتا ہے؟ جی کہتے ہیں آواز دو تو اٹھ نہیں پڑتا، تو گدھیو یہ آواز تو سبب ہے ایقاظ کا، ایقاظ جاگے گا تو سنے گا، اور جب تک بات تو ہے حالت نوم کی، حالت نوم میں نہیں سن سکتا، اور جب آواز پہنچی تو وہ سبب للایقاظ، وہ سبب ہے ایقاظ کا، اب جاگنے کے ساتھ سنے گا، یہ نہیں کہ سویا ہوا سنے گا۔ تو ماسٹر کہتا ہے نہیں یہ نیند والا بھی سنتا ہے، نیند والا کسی کو آواز ہو تو اٹھ نہیں پڑتا، تو سبحان اللہ، دلیل تو آئی ہے گدھے جہان کے۔
بدیہات کا انکار اور پھر قرآن کا بھی انکار پڑھیں گے انشاءاللہ. تمام امت کے اکابرین وہی فرق کرتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی، وہاں پر یہی فرق ہے. حضرت تھانوی، مفتی محمد شفیع اور حقانی، تمام اکابر ملت یہ فرق کرتے ہیں. توفی موت کے وقت بھی ہوتی ہے، توفی نوم کے وقت بھی ہوتی ہے، لیکن توفی میں فرق ہے. جو موت کے وقت کی توفی ہے وہ توفی حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا، اور جو نیند کے وقت کی توفی ہے اس میں حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا. حیات رہتی ہے، ادراک. اور ادراک کس کو کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کے علم کو. اب آپ خود اندازہ کر لیں، قرآن کہتا ہے ادراک نہیں رہتا اور ماسٹر کہتا ہے ادراک باقی ہے. اب اللہ کے ساتھ اختلاف ہوا ماسٹر صاحب کا کہ نہیں؟ ماسٹر کا بھی شریک اختلاف ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو بہرحال اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا کرے. دیکھو خامخواہ ضد نہیں، جہاں جو دلیل اگر بن سکتی ہے بناؤ ٹھنڈے دل سے، ہم بھی غور کریں. اور جو خامخواہ کھینچا تانی ہے اس سے تو مسئلہ نہیں ثابت ہوتا. کوئی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں جو کوئی دلیل ہے اس کو ثابت کرو. ایک روایت پڑھتے ہو الانبیاء واحیاء فی قبورہم، ہم کب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم از کم اس کی سند تو ثابت کر دو، کم از کم جو تمہارے بزرگوں نے بھی اصول لکھے تواتر تو ثابت کر دو. تو جی سیوطی نے کہا، فلانے نے کہا. اب ان کو یہ نہیں پتا تواتر کی تعریف کیا ہے. ہم کہتے ہیں تواتر کی کرو تعریف اور روایت پر کرو منطبق. ہم جھگڑا چھوڑیں لیکن ادھر نہیں آئیں گے، ادھر شیطانیاں کریں گے. من صلی علیہ پر ہم کہتے ہیں اس کی سند ایک دکھاؤ جس میں حضرت مولانا محمد بن مروان نہیں کھڑا. نکالو. کہتے ہیں ابو شیخ کی سند ہے لیکن وہ کتاب امام غیب ساتھ لے گئی ہے، وہ کتاب نہیں مل رہی، کتاب الثواب. تو ہم کہتے ہیں جب تک وہ کتاب نہیں ملتی تو ہماری قرآن کی مان لو، اور جب کتاب آ گئی تو سوچ لیں گے. کتاب آئی تو انشاءاللہ تمہارا کام پورا ہو جائے گا. تو وہ کسی کا بکری کھا گئی، کسی کا امام لے گیا، تو بات تو جہاں کھڑی ہے. تو بہرحال یتوفاکم کا معنی کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہارا ادراک لیتا ہے نیند کے وقت رات کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَاتُمْ بِالنَّهَارِ، اور یعلم جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو دن کو، اچھا یا برا. پھر ثم یبعثکم، پھر جگاتا ہے تم کو فیہ اس میں، تاکہ پوری کرے اللہ اجل مسمی، میعاد مقرر. یہ جو رات کا سونا دن کا جاگنا اسی میں زندگی گزر رہی ہے. آپ تو خوش ہو رہے ہیں کہ آج رات بھی گزر گئی، آج دن بھی گزر گیا، لیکن ایک ایک سیکنڈ یہ عمر سے کاٹا جا رہا ہے. اور جو سو کر گزر گئی وہ زندگی میں نہیں. انسان ویسے سوچتا نہیں ہے. انسان کی جو ابتدائی 14 سال زندگی ہے، 14-15 سال، تو یہ لا ابالی زندگی ہے، اس میں کوئی پتہ نہیں، کھیل تماشا ہے. 14-15 سال کے بعد کی جو زندگی ہے وہ مستی کی زندگی ہے، اس میں بھی ہوش کوئی نہیں. اور یہ 40 سال کے قریب تک، اور 40 سال کے قریب اب کمزوری شروع ہو گئی اور بیماریاں شروع ہو گئی، اب پھر کمزوری ہے. پھر درمیان میں دیکھ لے سوتا کتنا ہے، جاگتا کتنا ہے. سونے کو آدھا اور نکالو تو زندگی زیادہ سے زیادہ 20 سے 40 سال کا عرصہ اس کو زندگی کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ 20 سال میں کم از کم 14 سال سونے کے ہیں. دن کو بھی قیلولہ ہوتا ہے نا، معمولہ 2-3 گھنٹے، اور رات بھی کافی ساری ماشاءاللہ. تو 13-14 سال تو یہ لگ گئے سونے کو. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 6-7 سال. یہ 6-7 سال کی زندگی ہے بزرگوں، لمبی نہیں. اور اس میں مصروفیت بھی ہے، اس میں روزی بھی کمانی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں. اگر یہ بھی سوچ لیں تو میرا خیال ہے کچھ چند مہینے ہی زندگی بنے گی، زیادہ کوئی نہیں. لیکن سوچ نہیں، مستی ہے. یتوفاکم باللیل، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی حقیقت کو سمجھ گیا. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جس نے اپنی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا. اگر آدمی اپنی فکر کرے نا میری زندگی کتنی ہے اور میں کن کاموں میں گزار رہا ہوں, اللہ فرماتے ہیں لِجُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى, یہ نیندیں اور یہ جگانا, کبھی جگایا کبھی سلایا, یہ کیوں ہے؟ اس کا نتیجہ ہے تاکہ پوری کی جائے اجل مسمى, وہ مدت جو مقرر ہے, یعنی موت تک یہ زندگی پوری ہو رہی ہے. ثم الیہ مرجعکم, پھر موت کے بعد بھی جان نہیں چھوٹے گی. اسی کی طرف ہے بالبعث, مرجع لوٹنا تمہارا, بالبعث زندہ ہونے کے ساتھ. ہاں دوستو بزرگوں, اس بات کو بھی سوچنا ہے. ثم قرآن بار بار کہہ رہا ہے, یا قرآن کی فنی تحقیقیں وہ اپنے مقام پہ ہیں, لیکن قرآن جو مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہے وہ تحقیقوں میں راستے میں نہ رہے. قرآن یہی بار بار کہتا ہے ثم الیہ مرجعکم, وہاں پر اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنی زندگی سنوار کے جاؤ, وہاں پر جا کے پھر پچھتاوے ہوں گے اور پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اصل قرآن پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ اپنی زندگی سنوارنا, آخرت کو یاد کرنا, اور قرآن بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے. خشک توحید بھی کام نہیں آئے گی جب تک کہ آخرت کی فکر نہ ہو اور اللہ کے دربار میں حاضری کی فکر نہ ہو. اور جس کو یہ مراقبہ مل گیا, سوچ لیا کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے, وہ آدمی مزکا مطہر ہو گیا. کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے ذمہ گناہ رہ جائیں. گناہ ہو سکتے ہیں جہالت یا غفلت کی وجہ سے, لیکن وہ کبھی بغیر توبہ کے نہیں رہ سکتا. اسی لیے یہ توحید کی برکت ہوتی ہے. اللہ مباحد آدمی کو جیسے توحید کی نعمت دیتا ہے, اسی طرح آخرت کی فکر بھی لگا دیتا ہے. تو جو توحیدی آدمی ہے عموماً اس کو موت نہیں آتی مگر توبہ پر. مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, پھر تمہیں خبر دے گا کچھ برزخ میں اور پورا قیامت میں. کیا کہا نیچے لکھا نا, کچھ برزخ میں اور پورا قیامت میں. بما کنتم تعملون. والقاہر, تفصیل اس اجمال کی, وہ غالب ہے فوق عبادہ, اپنے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً, اور بھیجتا ہے اوپر تمہارے حفظةً, محافظ اور نگران. یہ کون ہے محافظ اور نگران کون ہے؟ اللہ خود بھی غالب ہے, لیکن پھر بھی اس نے حافظہ متعین کیے ہیں. حافظہ سورۃ الرعد نکالو, آیت نمبر 11. سستی نہ کرو بزرگوں, جلدی. یہ جب جمائی آئے نا تو سامنے ہاتھ رکھا کرو, ہمیں بھی خطرہ پڑتا ہے کہ کہیں کل کف نہ ہو جائے. 378 صفحہ جی. ہاں بھائی, لہو ان کے لیے محافظ ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی. حدیث میں آتا ہے یہ 10 فرشتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 10 صبح آتے ہیں, 10 شام کو. تو یہ 20 آپ کے محافظ ہیں, 20. اور 4 فرشتے 2 صبح اور 2 شام کو عصر کی نماز پہ, 2 صبح کی نماز پہ, وہ ہیں اعمال لکھنے والے, وہ بھی کرامن کاتبین محافظین فرشتے. تو 20 فرشتے آپ کے باڈی گارڈ ہیں. 20 فرشتے انسان کے کیا ہیں؟ باڈی گارڈ. لوگ ہمیں کہتے ہیں باڈی گارڈ رکھو, تو میں کہتا ہوں ہمارے باڈی گارڈ تو فرشتے ہیں. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ فرشتے باڈی گارڈ ہیں, اور اللہ نے یہ باڈی گارڈ محافظ 10 دن کو اور 10 شام کو. 20 فرشتے آپ کے ساتھ لگے ہیں, وہ اور 4 اور ہر انسان کے ساتھ 24 فرشتے ہیں. 4 فرشتے تو CID والے ہیں, لکھنے والے ہیں, کارروائی لکھتے ہیں. اور اب تو آپ کے نام اعمال ماشاءاللہ اتنی نیکیاں انہوں نے لکھی ہوں گی نا, لکھ 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 کے پتہ نہیں کہاں لے گئے ہوں گے, اتنا سٹاک ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال 4 فرشتے
کرامن کاتبین اور 20 فرشتے محافظین جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں بھائی یہ خیال کرو، حفاظہ سمجھ آ گیا نا؟ یرسل علیکم حفاظۃ. اور یہ محسوس ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی یک دم کسی مصیبت سے نکلتا ہے، یک دم. ایک دن ہم آ رہے تھے، وہ جو پہاڑ ہے، یہ جو موٹر وے والا بلکسر کے آگے جو بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. تو ہم واپس آ رہے تھے جلسہ کر کے، رات کو 3-4 بجے کا ٹائم ہوگا. تو گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، میں ساتھ تھا. اب وہ جو ڈرائیور تھا اس خدا کے بندے کو نیند آ گئی، اور نیند بھی آئی موٹر وے پر سیدھا سامنے پہاڑ. مجھے بھی نیند آ گئی، اس کو بھی. اچھا، یک دم گاڑی کو بریک لگی، یک دم رک گئی، یعنی آگے بالکل نہیں چلی. جب اس دھچکے میں ہماری آنکھ کھلی تو وہ پہاڑ ہمارے سامنے، یہ جو بیٹھے ہیں مولانا، اتنے فاصلے پہ تھا. اگر گاڑی سیدھی آتی تو سیدھی پہاڑ میں لگتی. آگے سامنے موڑ تھا، لیکن وہاں پر ایسے رک گئی. اب وہ بھی اٹھتا ہے نا تو چیخ نکلی اس ڈرائیور کی چیخ نکلی ہے، کیوں ہو گیا کہتا ہے. اور اس نے بے اختیاری طور پہ وہ پاؤں دبایا ہوا ہے بریک پر، فل دبایا ہوا ہے، لیکن ہے نیند میں. تو اب یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ویسے ہی گاڑی کھڑی ہو گئی؟ یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حافظہ ہوتے ہیں نا. ہاں، اور اسی طرح کئی واقعات ہر انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ، ایک آدمی نہیں، کئی انسان. ایک رات ہم کو چلے، جنگ میں مناظرہ تھا اور سردیوں کی رات تھی، بالکل سردیاں، سخت سردیاں تھی. تو ہم چلے مناظرہ کے لیے. وہاں پر جو جھنگ کا پل ہے وہ بند تھا، ٹرک تھے سارے گنے کے وہاں ملے ہیں. تو ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ ادھر پیرا فتحال کا بابا، تو اس نے کہا کہ یہ لنک روڈ ہم چلیں گے، لنک روڈ جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک. رات تھی، سردیاں، بڑی دھند تھی. تو میں نے اسے کہا کہ لنک روڈ نہ جاؤ، بس ادھر ہی کھڑے ہو، صبح پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، مناظرے پہ پہنچنا ہے. 2 طالب علم میرے ساتھ تھے، ایک جو یہ ڈرائیور ہے موجودہ اس کا بھائی تھا وہ، اور ایک وہ پیرا فتحال کا طالب علم تھا. تو 2 طالب علم تھے، ایک میں تھا، ایک ڈرائیور تھا. تو وہ گاڑی جو چل رہی تھی آگے سے بالکل دھند تھی، بالکل دھند. گاڑی سپیڈ سے آ رہی تھی، اسے پتہ نہیں چلا آگے بہت گہرا نالا تھا، کم از کم وہ نالا جو ہے 35 فٹ کے قریب گہرا تھا، بہت نیچے. اب اس نے موڑ کاٹنا تھا گاڑی کا، لیکن گاڑی سیدھی نالے میں، بہت اس میں پانی نہیں تھا. اور گاڑی اس طرح گئی کہ گاڑی کا اگلا حصہ اس طرح اور پچھلا بالکل سیدھا اس طرح گاڑی کھڑی ہو، سیدھی سپیڈ میں نیچے گئی. اور اب وہ گاڑی نہ ادھر گری نہ ادھر گری، بالکل اندر جو ہے اس کا یہ حصہ زمین کے اندر چلا گیا اور گاڑی ایسے کھڑی ہو گئی. اب وہاں پر ہمیں بھی کچھ چوٹیں آئیں تھوڑی بہت، وہ آگے سیٹیں لگی اور ڈرائیور کو بھی. بہرحال ہم وہ گاڑی اسی طرح کھڑی رہی، ہم وہاں سے نکل آئے گاڑی سے. اب نکل کے جب روڈ پہ آئے تو چوٹے تو لگی ہوئی تھی. تو وہ طالب علم بھی، میں بھی، ڈرائیور بھی وہاں روڈ پہ بے ہوش ہو گئے اس چوٹوں کی وجہ سے. ہاں روڈ پہ گئے، گاڑی سے نکل آئے. اب ہمیں نہیں پتا ہم گاڑی سے کیسے نکلے. تو وہاں پہنچے تو کچھ دیر کے بعد ایک گاڑی آئی، وہ لوگ آئے تو انہوں نے ہمیں اٹھایا، پانی شانی پلایا. تو ہم نے پوچھا تم کیسے؟ تو وہ کہتے کہ ہم وہ فلانے روڈ پہ جا رہے تھے اور ہم شادی والے لوگ ہیں، شادی تھی تو ہماری گاڑی ہم بھول گئے راستہ اور بھول کے ہم ادھر سے آئے، اور ہماری دوسری گاڑیاں اس راستے پہ چلی گئی اور ہم بھول کے جب ہم نے گاڑی دیکھی تو اس وقت ہم ڈرے. گاڑی کا مکمل انجن بھی تباہ، اگلا حصہ بھی تباہ، اور بالکل زمین میں وہ کھمبی کی طرح گاڑی ہوئی وہاں کھڑی ہے. اب کوئی کہے کہ ایسے آدمی نکل آیا، یہ ہو نہیں سکتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، حافظہ، اور یہ باڈی گارڈ. اور ہر انسان کے ساتھ یہ بھی مت سمجھنا یہ کوئی ولایت کی دلیل بھی نہیں، سمجھ آئیے بات. ہاں، یہ لہو معد کے بعد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی نظام یہ ضرور ہوتا ہے. یہ اللہ نے حافظہ یرسل علیکم حافظۃ. امام راضی نے واقعہ لکھا ہے نا, آپ کو کہہ رہا ہوں نا ولایت کی دلیل نہیں ہے. امام راضی نے واقعہ لکھا کہ بزرگ بیٹھا تھا سمندر کے کنارے اور اس نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے, تیزی سے بھاگ رہا ہے. تو وہ بزرگ وضو کر رہا تھا, وہ بچھو کے خیال لگ گیا یہ بچھو کیوں اتنا تیزی سے آ رہا ہے. بچھو آیا, راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جہاں وہ وضو کر رہا تھا بچھو پانی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, ادھر سے ایک کچھوا نکلا, کچھوے نے آگے بچھو کے پیٹھ بچھا دی, بچھو کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا اور کچھوا بچھو کو لے کے دوڑ پڑا. اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص واقعہ ہے عام. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چل پڑے دریا میں, جو بھی ان کے پاس تھی سواری یا کوئی ہوتے ہیں نا پرانے, وہ ہم اس کو وہ کاں کے درخت کہتے ہیں, کاں اس کے بنا لیتے ہیں, اور بھی کئی ٹھیلے ہوتے ہیں اس پر وہ بھی چڑھ پڑا. کچھوا کہاں جا رہا ہے, یہ تو کوئی خاص مہم میں ایسے دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ بزرگ بھی پیچھے پہنچ گیا, کچھوا دوسرے کنارے پہ پہنچا, کچھوا کھڑ گیا, بچھو اتر گیا. اب بچھو دوڑ پڑا, آگے گیا تو ایک نوجوان پڑا ہے اور وہ بالکل سویا ہوا ہے, اور ادھر بچھو پہنچا, ادھر سے سانپ, بہت بڑا سانپ تھا, وہ منہ کھول کے نوجوان کی طرف بڑھ رہا تھا. اب بچھو لپکا سانپ کی طرف, بچھو نے سانپ کو ڈنگ مارا تو وہ سانپ قریب پہنچ چکا تھا نوجوان کے. اب وہ اللہ والا دیکھ رہا تھا سارا تماشا. اب جب بچھو نے سانپ کو ڈنگ مارا تو وہ سانپ جو ہے وہ مر گیا, اور بچھو سانپ کو مار کے واپس آیا, کچھوے کی پیٹھ پہ چڑھ کے وہ واپس, اور وہ وہاں بیٹھ گیا. وہاں پر جب وہ نوجوان اٹھا تو اس نے اسے کہا کہ کیا کام ہے, کہ کیوں ادھر پڑا تھا. اس نے کہا میں نے شراب پی ہے اور میں اس شراب کی مستی میں تھا تو پڑا تھا. اس نے کہا ظالمہ ذرا دیکھ اللہ نے تیری حفاظت کا کیسے انتظام کیا. وہ شرابی آدمی تھا اور اس نے کہا یہ سانپ پڑا. اس نے پورا واقعہ سنایا. راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر وہ نوجوان تائب ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس کی حقیقت کیا ہے, لوگوں کی نظریں ظاہر پہ جاتی ہیں, قرآن حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے. یرسل علیکم حافظہ. نہیں تو آپ جو پارک میں سوتے ہیں اتنے سانپ آپ کو آ پڑتے, یا کئی چیزیں ہیں, تو یہ اللہ پاک حفاظت کرتا ہے. اور اللہ نے 20 باڈی گارڈ مقرر کیے ہیں, 20 باڈی گارڈ فرشتے ہر پر. حفاظتاً حتی اذا جاء احدکم الموت, حتیٰ کہ جب آتی ہے ایک تمہارے کو موت, توفت ہو پورا لیتے ہیں اس کو, رسولنا ہمارے فرشتے, وہم لا یفرطون اور وہ کوتاہی نہیں کرتے اپنی ڈیوٹی میں, لا یفرطون اپنی ڈیوٹی میں تفریط نہیں کرتے, کوتاہی نہیں کرتے. کیا مطلب, توفت ہو پورا لیتے ہیں فرشتے, روح کو یا جسم کو. فرشتے پورا کس کو لے جاتے ہیں, روح کو. اور اوپر جو فرمایا نا یتوفاکم بل, وہاں توفی کس کی ہے, ادراک کی, اور جہاں توفی کس کی ہے, ادراک محل حیات کی, ادراک محل حیات کی. توفت ہو رسول ہونا وہم لا یفرطون, اور وہ زیادتی نہیں کرتے. کیا مطلب, ایک کی جگہ کو دوسرے کو نہیں مارتے. لوگ تو کہتے ہیں نا فلانے نے مرنا تھا اسرائیل بھول گیا, ایسا نہیں ہوتا. کیا ثم ردوا الی اللہ, پھر باس ہے, پھر لوٹائے جاؤ گے طرف اللہ کے. مولاہم الحق, مولاہم الحق. دنیا میں تو کئی مولے بنائے نا, علی مولا تھے, فلانا مولا. مولاہم الحق, جو وہ اللہ ان کا حقیقی کارساز ہے. الا لہ الحکم, خبردار
آ گیا نا عنوان لہل حکم، اسی ہی کا حکم ہے، سارے دجالی نظام پہ بھی ضرب لہل حکم، سارے دجالی فرقوں پر بھی ضرب لہل حکم۔ لام کی تخصیص بھی ہے، تقدیم بھی ہے، حاکم ہونا لا حاکم الا اللہ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ ہے جلد حاسبین حساب کرنے والوں سے۔ کل فرما دیجئے دلیل عقلی اعترافی نامی دلیل عقلی آ رہی ہے، کل فرما دیجئے میرے پیغمبر، دیکھا نا سورہ انعام میں دلائل کی بارش ہو رہی ہے، کبھی اعترافی، کبھی عقلی محض، کبھی زجر۔ کل من ینجیکم، فرما دیجئے میرے پیغمبر کون تمہیں نجات دیتا ہے من ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں، تدعونہ، جس کو تم پکارتے ہو، تضرعا، کبھی گڑ گڑا کر، بخفیتاً، اور کبھی چھپ چھپا کر، لئن انجانا، اگر نجات دی ہم کو، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہوں گے ہم شکر گزاروں سے۔ جہاں شاکرین کا معنی ہے مباہدین، شاکر کا کیا معنی ہے؟ مباہد، توحید ماننے والے، یعنی نعمت کی نسبت منعم کی طرف کرنے والے۔ اب ان آیات کو سوچ لو، اللہ فرماتے ہو مکہ کے مشرکو، من ینجیکم من ظلمات البر وال، کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ ظلمات کا معنی ہے شدائد اور بلیات اور مصائب۔ ظلمات خشکی کے اندھیروں میں، شدائد میں، سمندر کے اندھیروں اور شدائد میں، تدعونہ، جس کو تم پکارتے ہو، کبھی تو زاریاں کر کر کے، تضرعاً، گڑ گڑا کر، بخفیتاً، اور کبھی چھپ چھپا کر، آہستہ پکارتے ہو۔ فرمایا یہ کام کرنے والا کون؟ مکہ والے بھی کہتے ہیں یہ کام کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا مانو نا الحمدللہ، یہ کام کرنے والا اللہ، تو کارساز بھی صرف اللہ۔ قل اللہ ینجیکم، فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہ ہی نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، ومن کل کرب، جہاں بر اور بار کی کیا تخصیص ہے؟ من کل کرب، ہر مصیبت، ہر مشکل میں، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک بناتے ہو۔ اب دیکھا ہے بات کس کی چل رہی ہے؟ دعا اور پکار کی، دعا اور یا سجدے کی بات نہیں چل رہی۔ تدعونہ، جس کو مصیبت میں تم بلاتے ہو، پکارتے ہو، اور اسی پر آگے کہا ثم انتم تشرکون، معلوم ہوتا ہے غیر کی پکار یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ قل، فرما دیجئے، هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم، اس بات پہ کہ بھیجے اوپر تمہارے عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا لڑا دے تم کو، کر دے تم کو، شیعا، مختلف فرقے، ویذیق بعضکم بعض بعض، اور چکھائے بعض تمہارے کو، بعض بعض، بعض کی بحث اور بعض کا مار یعنی سزا۔ انظر کیفا، دیکھ میرے پیغمبر کیسے ہم پھیرتے ہیں الآیات، آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ فقہ حاصل کرتے ہوں، لعلہم، ہاں تاکہ غیر مقلدیہ چھوڑ دیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھتے ہوں۔ تو یار اس کو یا سیٹ کرو یا بند کرو، کل بھی آپ کو کہا کہ اس کو سیٹ کرو، اور آپ کو یاد آتا ہے دوران سبق کل ایک دن صحیح چلا، آج پھر اس کو تباہ کیا۔ ہاں بھائی، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم،
یہاں پر عذاب کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں. کبھی عذاب آتا ہے اوپر سے، من فوقکم. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جمہور مفسرین نے یہ معنی کیا من فوقکم، جیسا کہ قوم لوط پہ عذاب آیا اوپر سے آیا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ قوم صالح وغیرہ پر عذاب آیا اوپر سے آیا. اور کبھی ہوتا ہے من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، جیسے نیچے زمین میں دھنس جانا. وہ حضرت شعیب اور صالح کے مقابلے میں ان کو زمین میں دھنسایا. اور من تحت ارجلکم، زلزلہ بھی اس میں ہے، دانس خاسف یہ بھی اس میں ہے. اور کبھی ہوتا ہے یلبسکم شیعا، یا کر دے تم کو فرقے فرقے. یہ بھی اللہ کا مستقل عذاب ہے، آپس میں لڑا دے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو اور خان شیطان کو. یہ سارے آپس میں لڑ پڑے تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. یلبسکم شیعا. اور بزرگوں، اسی طرح مذہبی لڑائیاں، سیاسی لڑائیاں، سندھی پشتو کی لڑائی، پنجابی سندھی کی لڑائی، یہ لڑائیاں، علاقائی لڑائیاں، ملک کی لڑائیاں، یہ سارے دھڑے بندیاں یلبسکم شیعا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے. تو عذاب الہی کبھی تو آسمان سے پتھر برستے ہیں، کبھی زمین میں دھنس ہوتا ہے، سیلاب اور مسخ خسف ہوتا ہے، اور کبھی اللہ پاک یلبسکم شیعا، آپس میں 2 پارٹیوں کو لڑا بھڑا کر ان کو سزا دیتا ہے. اور معنی بھی کیا گیا حضرت مجاہد سے من فوقکم سے مراد ہے ائمۃ السوء، حضرت مولانا نواز شریف. جہاں ائمہ سے مراد حکمران ہے، حکمران، برے حکمرانوں کا آنا یہ اوپر سے عذاب ہے. اور من تحت ارجلکم، نیچے سے جو عذاب ہے، نیچے عذاب خدم السوء، برے خادم، یہ نیچے کا عذاب ہے. برے خادم، برے نوکر، برے شاگرد، آکھڑ اڑیل شاگرد مل جائیں، یہ استاد کے لیے عذاب. بیوی صحیح معنوں میں حکومت مل جائے، بیوی تیز مل جائے، یہ بھی نیچے کا عذاب ہے. گھر جب آئے روٹی پکا اور وہ منہ پہ مارے، وہ منہ پہ لگائے، یہ بار ہے جی کیوں خون آ رہا ہے؟ جی بیوی نے پھول لگایا ہے. میں کہ پھول سے تو نہیں آتا، کہتے ہیں ہاں پھول تھا لیکن گملے سمیت تھا. تو ایسا حال بھی نہ ہو. بیوی کا برا ہونا یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہے. اوپر سے حکمرانوں کا برا ہونا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. نیچے خادموں کا، شاگردوں کا، ان کا بھی برا ہونا. ہاں جی بزرگ نیند کر کے آ رہے ہیں. ہاں پوچھو اس سے، پشتوں میں پوچھو کیا کہتا ہے. ہاں کہیں دم شم رکھنے گیا تھا یا سویا ہوا ہے؟ اچھا تو کوئی مریض تھا. چلو، من فوقکم سے مراد ائمۃ اور من تحت، اور بولو آگے چلیں، من تحت خادم السوء، برے خادم. یہ او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض، یہ آدمی خود محسوس کرتا ہے. آدمی کا کوئی اپنا گناہ ہونا اس کا اثر شاگردوں میں محسوس کرتا ہے، سواری میں محسوس کرتا ہے، اور یہ خدام میں محسوس کرتا ہے. تو کوئی نہ کوئی سزائیں اس کو ادھر سے ملتی ہیں، لیکن غلطی اپنی ہوتی ہے. ہاں بھائی کچھ سمجھ آئیے بات؟ اچھا، نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم پھیرتے ہیں آیات کو تاکہ یہ سمجھیں. فکذب بہ، اور جھٹلایا، زجر ہے جھٹلایا اس عذاب کو قوموں کا، تیری قوم نے. وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے.
حق کا معنی جہاں پر یقینی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے. قل کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، نہیں ہوں میں اوپر تمہارے دروغہ اور ذمہ دار. میں ذمہ دار نہیں، میرا کام ہے پہنچانا. میں نے مسئلہ پہنچا دیا، اب منمانا میری ذمہ داری سے باہر ہے. اب یہ صرف دوست بزرگوں کی ذمہ داری ہے. قل لست علیکم، فرما دیجئے نہیں ہوں میں اوپر تمہارے بے وکیل دروغہ. لکل نبأ مستقر، واسطے ہر خبر کے ٹھہرنا ہے. مستقر واسطے ہر خبر کے ٹھہرنا ہے. فسوف تعلمون، سمجھو قرآن قانون بیان کر رہا ہے. کیا مطلب؟ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. پہلے تو سنتے تھے نا کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے. کیا سنتے تھے؟ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے. یہ بات سمجھو. اللہ فرماتے ہیں لکل نبأ مستقر، صرف موت نہیں، دنیا کا کوئی خبر بھی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر ہی ہوگی. آدمی کوشش کرتا ہے یہ کام میں کر لوں، اس کام کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس کام کا بھی مقرر ہے. یہ جو موبائل میرے ہاتھ میں ہے اس کے گرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ہر چیز کا آدمی کہتا ہے میں فلاں کام کر لوں، فلاں درجہ مل جائے، نہیں مل سکتا. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. فسوف، تو ان کے جو عذاب کا ٹائم ہے وہ بھی ٹال نہیں سکتا، وہ بھی آئے گا اپنے موقع پر. یہ بڑی جلدیاں مچاتے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تو دیکھے الَّذِينَ ان لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جو باتیں کرتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اعراض کر، کنارہ کر ان سے میرے پیغمبر، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ داخل ہو جائیں وہ دوسری باتوں میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اگر بھلا دے تجھ کو الشیطان، شیطان، فلا تقعد، پس نہ بیٹھنا، بعد الذکر، بعد یاد آنے کے، یا بعد الذکر، بعد مسئلہ بیان کرنے کے، مع القوم الظالمین، ساتھ قوم ظالم کے. وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو بچتے رہتے ہیں منیحات سے، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیئن، کوئی چیز، ولیکن ذکرا، لیکن مسئلہ بیان کرنا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے ہوں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے ہوں. کیا قانون ذکر کیا؟ فرمایا میرے پیغمبر جب یہ مشرک اور کافر ہماری آیات میں ان کے باطل کرنے میں باتیں کر رہے ہوں یا توہین کر رہے ہوں تو آپ ان کی مجلس میں نہ بیٹھے. آپ ان کی مجلس میں، بری مجلسوں میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہو. کمال تو رضا خانی شیطانوں کا ہے. یہ کہتے ہیں انبیاء اولیاء ہر جگہ پہ موجود ہے، خاص اچھی مجلسیں ہوں یا بری، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا ان کی بری مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت ہو. عارض عنہم، بولو بزرگوں بولو، عارض عنہم، کنارہ کر ان سے، حتیٰ کہ وہ دوسری گفتگو میں شروع ہو جائیں. وہ مکہ والے ڈپوٹیشن لگاتے اور قرآن کے نام رکھے ہوئے تھے سورتوں کے، اور وہ آپس میں بیٹھتے نا، ہاں بھائی تو بقرہ لے گا؟ نہیں جی میں انعام لوں گا. اور وہ مذاق کرتے، بقرہ گائے کے معنی میں لیتے، کہتے یہ بقرہ گائے تو لے، انعام جانور مجھے دے دے. اس طرح وہ مذاقیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ خوض جو کرتے ہیں نا، خوض فی الآیات، استہزاء پر بھی اطلاق ہوتا ہے، انکار پر بھی. آپ ان سے اعراض کریں. اسی سے علماء نے مسئلہ ذکر کیا ہے، تمام فقہاء نے، کہ اہل بدعت کی مجلس میں مسلمان آدمی نہیں جا سکتا. اور عرس میں، عرس ہو، کل 40واں ہو، جہاں پر بھی، اور شیعہ کی مجلس ہو، اور اسی طرح مشرکوں کی مجلس ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور وہاں پر اللہ کی آیات کے مقابل باتیں کی جا رہی ہوں، تو ایسی مجلسوں میں مسلمانوں کے جانے کی اجازت نہیں. فلا تقعد بعد الذکر، نہ بیٹھ
بعد نصیحت کرنے کے، یعنی ان کو مسئلہ بیان کر، لیکن مسئلہ بیان کرنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، مسئلہ بیان کرو چلے جاؤ، وہاں پر ڈیرے نہ لگا لو۔ قرآن نے قانون بھی بتا دیا کہ مشرک کی مجلس میں رہ نہیں سکتے، اہل بدعت کی مجلس میں رہ نہیں سکتے، ہاں مسئلہ بیان کر کے آگے چلے جاؤ۔ وہ تو تین دن ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھاتا ہے نا، ہاں قرآن تو کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بعد ذکر مسئلہ بیان کر کے چلو۔ مالکوم الظالمین وما علی الذین یتقون، اور ان پر کوئی حرج نہیں جو بچتے ہیں منہیات سے، کیا مطلب بلا ضرورت ان مجلسوں میں جاتے ہی نہیں، ان پر کوئی الزام اور گناہ نہیں، من شیء ولکن ذکرہ، لیکن مسئلہ بیان کرنا ہے، جو ان کی مجلس میں جائیں نا انہیں چاہیے کہ مسئلہ بیان کر کے آئیں، بشرط قدرت، قدرت کی شرط کے ساتھ نیچے لکھا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے ہوں الخوض فی الآیات سے، بذر، اور چھوڑ دے میرے پیغمبر زجر ہے الذین، ان لوگوں کو اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا کھیل، ولہوا تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو حیات دنیاوی نے، وذکر بہ، اور ذکر بھی، ہاں بھائی ذکر بھی، اور نصیحت کر ان کو بھی بالقرآن، ذکر بھی نصیحت کر ان کو بھی بولو اونچا بولو، ذکر بھی، ذکر بالقرآن، کیا فرمایا میرے پیغمبر جنہوں نے دین کو تماشا بنا رکھا ہے، لائب لاو بنا رکھا ہے، ان کو چھوڑ دے، ذر ان کے قریب ہی نہ جا، چھوڑ دے، یہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، ہاں وذکر بھی، اور نصیحت کر ان کو قرآن کے ساتھ۔ آ گیا نا نبی کا تبلیغی نصاب کون سا ہے؟ آج میرا خیال ہے سردی کا اثر ہے، بولتے ہو وقت بچ جائے، یہ معنی سمجھنا ہے، چھوڑ ان کو، اتخذوا دینہم، اس سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ دین کو لا بنانا، جیسے سرنگی طبلہ، ڈھول باجے، قوالی شریف اور سیفیوں کا وہ مسجد کی چھت سے نیچے ادبار پر گرنا، یہ بھی تو ذکر ہے نا۔ یہ جو مسجد بناتے ہیں نا، مسجد کے اوپر ایک گیلری ہوتی ہے، اور گیلری کا ایک سائڈ میں نے اس دن دیکھا ان کا، ادھر G16 میں وہ مسجد بنا رہے ہیں کہ 15 ہے، تو وہاں پر اوپر سے جو گرتے ہیں نا علل ادبار، وہ نیچے تک آتے ہیں، یہ کیا یہ حال تاری ہو گئی ہے الو دے پٹھے، یہ انہوں نے بنایا ہے لعبا ولہوا، دین کو تماشا بنا دیا، اور جو اس لاہ و لام میں قوالی، طبلہ، سرنگی، لیٹ بند اذکار، ناک کے ساتھ ذکر، اور جو 10-12 بیٹھے ہوں شوں شوں والے، ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی خنزیر ہے کیا، جب آپ کو پتہ نہیں۔ آپ کبھی جائیں، یہ اکرم امان ہے، وہ منارے والا پیر، اس کے اویسی پارٹی، تو ایسے دجال بیٹھتے ہیں نا، اور ناک سے وہ پورا گھکار آتا ہے ریل گاڑی کی طرح، اور پھر بڑے خاص طرز پہ۔ اب آپ بتائیں کہ آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ فاتبعونی یہاں کدھر گیا؟ یہ تو سارے من گھڑت اور احوا ہے، ناک کے ذریعے ذکر، چلو شکر ہے ابھی تک ناک کے ذریعے، ہاں پھر بھی کچھ بچت ہے، ہاں نہیں تو سردیاں ہوں تو زکام خوب لگا ہوتا ہے تو ناک سے بڑا مسئلہ بنتا ہے، تو اگر یہ محلے آزاد سے ذکر شروع کر دیا تو لعبا ولہوا وغرتہم الحیات الدنیا،
اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. بذکر بھی اور نصیحت کر میرے پیغمبر، کر تو رہا ہے. تم علی تذکیر، اس تذکیر پہ ہمیشہ رہے، تو بیان کرتا رہے. کیا چیز؟ بالقرآن، قرآن بیان کر. ذکر بالقرآن، قرآن بیان کر. جو خطیب ہو نا تقریر کر رہا ہو، تو آپ جتنے بیٹھے ہیں اگر قرآن سے باہر جانے لگے تو اس کو اونچا کہہ دو، خطیب صاحب ذکر بالقرآن. ہاں نہیں تو اس کی پھر پٹائی کرو. بریلوی اور شیعہ کے مجالس میں کی حیثیت سے جائے تجھے کیسا ہے؟ کیا سی آئی ڈی کی حیثیت سے جائے تجھے کیسے؟ سی آئی ڈی کون سی؟ آج کل اسلامی حکومت کا ہے، تیری سی آئی ڈی آئے گی. یہ سی آئی ڈی نہیں، یہ بے حیائی کی طور پہ جائے. ایک سی آئی ڈی اور ایک ہے بے حیائی. ہاں بھائی، ذکر بھی ذکر بالقرآن ان تبصلا نفس، تاکہ یہ ان جو ہے نا یہ لے اللہ کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ لے اللہ. اصل عبارت ہے، معنی میں کر رہا ہوں، خیال کرو. تاکہ نہ گرفتار کیا جائے کوئی نفس. ان تبصلا کا معنی تاکہ نہ گرفتار کیا جائے نفس، کوئی نفس، تاکہ نہ پکڑا جائے کوئی نفس. بما کسبت، ساتھ ان اعمال کے جو وہ کرتا رہا، ساتھ ان اعمال کے جو وہ کرتا رہا. اور قرآن کے ساتھ میرے پیغمبر تقریر کر تاکہ کل کسی کو گرفتار نہ کیا جائے. معلوم ہوتا ہے قرآن کے علاوہ جو تقریریں کرتے کراتے ہیں وہ ضرور گرفتار ہوں گے. ان تبصلا، گرفتاری سے بچ سکتے ہو تو قرآن کے ساتھ لگ جاؤ. ذکر بالقرآن لیس لہا من دون اللہ نفی شفاعت کاریہ، بچا نہیں ہوگا اس نفس کے لیے من دون اللہ سوا اللہ کے، ولیٌ کوئی حمایتی، ولا شفیع اور کوئی سفارشی. مراد کیا ہے؟ شفاعت کاریہ. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر برابر کرے، اگر دیوے وہ نفس تعدل، اگر دیوے وہ نفس کل عدل پورا بدلہ لا یوخذ نہیں لیا جائے گا اس سے. یہی لوگ ہیں ابسلو جو گرفتار کیے گئے ہیں بما کسبوا بسبب اپنے کرتوتوں کے، لہم شراب واسطے ان کے پینا ہوگا من حمیم گرم پانی سے، بعذاب علیم اور عذاب دردناک. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کرنے کے. یہ ما مصدریہ ہے، ما سببیہ، اور مانا ہوگا بے سبب کفرہم، بسبب ان کے کفر کرنے کے. قل اندعو من دون اللہ، یہ جو ہے نا حمیم، یہ جہنم کا پانی ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے. یہ پانی بہت سخت ہوگا، جہنم کے عذاب بہت سخت ہیں. یہ جو حمیم ہے یہ جہنمیوں کے جو زخموں کا پیپ ہوگا اس کی دھونی اس کو دی ہوئی ہوگی. اور یہ ایسا پانی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس شدت کرے گی، جب بہت سخت پیاس لگے گی تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے پانی چاہیے. فرشتے حمیم لے آئیں گے. اب یہ حمیم جو ہوگا یہ جو ہی اس کے چہرے کے سامنے آئے گا اتنا گرم ہوگا اور بھاپ ہوگی اس کی کہ وہ جہنم میں پہلے بھی جل رہا ہوگا، لیکن سامنے آتے ہی اس کے پورے چہرے کا گوشت ختم ہو جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. اور پھر اس پانی کو وہ منہ میں ڈالے گا اور ادھر پیاس دیکھو، پیاس اتنی شدت کی ہوگی کہ ایسے پانی کو پیے گا شرب الہیم. قرآن کہتا ہے شرب ہیم کے دو معنی ہیں. ایک ہیم کہتے ہیں پیاسا اونٹ، کئی دنوں کا پیاسا اونٹ، جیسے تالاب کو منہ لگا کر پانی پیتا ہے،
جہنمی آدمی اس پانی کو اتنی مقدار میں پیتا ہوگا، ایسے گندے پانی کو، لیکن پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی۔ اور دوسرا الہیم کا معنی ریت کا ٹیلا، ریت کے ٹیلے پر جتنی بارش بھی آ جائے تو وہ ٹیلا بارش کو ہضم کر لیتا ہے، تو جیسے ریت کا ٹیلا پانی کو پیتا ہے تو اس طرح وہ جہنمی اس پانی کو پیتا ہوگا، اور یہ پانی ایسا ہوگا ادھر پیتا جائے گا اور اس کے سارا اندر کا سامان، آنتیں، اوجری، سارا کچھ وہ گل کے پاخانے کے راستے نکل جائے گا، لیکن پھر پیتا ہوگا، پھر وہ چیزیں بنتی جائیں گی، تو یہ ہوگا حمیم۔ یہ حمیم وہ گرم پانی۔ عذاب علیم، اور جہنم کا نام تو ویسے سنتے ہیں عذاب علیم، یہ جملہ اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے۔ ایک ایک چیز جہنم کی آدمی سوچے تو دماغ ہل جاتا ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے، حدیث میں آتا ہے 3000 سال اللہ نے اس کو جلایا۔ کتنے؟ 3000 سال پہلے سفید رہی، 1000 سال جلایا وہ سفید تھی، 1000 سال جلایا سرخ ہو گئی، 1000 سال جلایا اب وہ بالکل کالی سیاہ ہے، کالی سیاہ۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے اگر جہنمی دنیا کی آگ میں آ جائے تو جہاں تو اسے سکون محسوس ہونے لگے، اتنی اس آگ کے مقابلہ میں یہ نرم آگ ہے۔ اور اس جہنم کی گہرائی آپ دیکھیں، کبھی تنور پہ جا کے سوچیں، آدمی تنور پہ جائے نا، یہ سوچ آتی ہے کہ کتنا گہرا، اگر میرا ہاتھ چلا گیا یا کچھ وہاں ہاتھ شات نہیں۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی بھاری پتھر جہنم کے اوپر کنارے سے چھوڑا جائے تو 70 سال لگیں گے اس کو تہ تک پہنچتے۔ اس کے 70 سال کے بعد وہ نیچے والی تہ پہ جا بیٹھے گا، اور یہ مضمون احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں اس جہنم کی اتنی بڑی گہرائی، اور اس کے اوپر والے کنارے سے بھی اوپر لمبے ہیں، اور جو نیچے والی آگ ہوگی اور اتنی گہرائی، اب جو اس جہنم میں چلا گیا اس بیچارے کا کیا حال بنے گا؟ اللہم احفظنا منہ۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ لہم شراب من حمیم، قرآن پڑھنے کا انداز ہے، جس آیت پہ گزرو بیٹھ جاؤ۔ تلاوت کا مقصد بھی یہ ہے، قرآن پڑھتے ہوئے آیات پہ گزرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، سوچنا شروع کر دو، تب قرآن دل میں بھی اترے گا اور قرآن کا تلاوت کا بھی فائدہ ہوگا۔ صرف الفاظ پڑھنا مقصد نہیں، مقصد ہے ایک ایک آیت پہ بیٹھ جاؤ اور اس کو ذرا سوچو۔ اب یہاں سے گزر جائے ہم، لہم شراب من حمیم، حمیم ہے کیا؟ اس کو سوچو۔ یہ بیان کرنے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، قرآن کی ایک ایک بات کو سوچنے سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ میں تو حیران ہوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑی تزکیہ والی کتاب ہے ہی قرآن۔ پتہ نہیں یہ پیر کیا کرتے ہیں، او جی یہ کر وہ چلے کٹا کٹا اور الو بنا بنا لوگوں کو مارتے ہیں۔ قرآن سے بڑا مرشد کیا ہے؟ اور قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھایا جائے، اس سے بڑی اصلاح والی کتاب نہیں۔ اور جو نصیحت حاصل نہ کرے تو وہ تو پیغمبر کی مجلس میں بھی رہ کے محروم رہ گئے۔ برتن الٹا ہو تو جتنا پانی بھی آئے اندر نہیں جاتا۔ کل ثمرہ دلائل خمسہ اندعو من دون اللہ، دیکھا پھر مسئلہ آیا پکار۔ او بزرگو پوری مسئلہ ہے نا، کل فرما دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں ان کو اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا، جو نہیں نفع دے سکتے ہم کو عبادت کی صورت میں، ولا یضرنا، آگے خیال کرنا ہے، خیال صوفی حضرات خیال، لا یضرنا، اور نہیں نقصان دے سکتے ہم کو، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے کہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے، مثل اس شخص کے استحبت ہو کہ حیران کیا، راستہ بلوا دیا اس کو، الشیاطین، شیاطین نے، فی الارض، زمین میں، حیرانہ، حیرت زدہ ہے،
حیران ہے. لہو اصحاب، اس کے لیے کوئی ساتھی ہیں، یدعونہ، بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی، طرف ہدایت کے، ٹھیک راہ کے، ایتنا، آ جا یارا ہمارے ساتھ آ جا. قل، فرما دیجئے، ان ہدی اللہ ہے، بے شک ہدایت اللہ کی، وہ الہدی، وہی حقیقی ہدایت ہے. وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لنسلم، تاکہ ہم سونپ دیں، سپرد ہو جائیں، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، ہم اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیں. وان اقیم الصلاۃ، اور یہ کہ قائم کرو نماز کو، اور ڈرتے رہو اسی سے، یعنی بچتے رہو شرک سے، اور وہی اللہ ہے طرف اسی کے تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي، دیکھو جی یہاں پر فتویٰ آیا ہے، فتویٰ آیا، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے، جو اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھ کے پکارے، وہ مرتد ہے. یہ فتویٰ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ کس میں فتویٰ ہے؟ دیکھو اندر دیکھو صوفیو، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا ولا، بولو بھلا، جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان سے نہیں بچا سکتے، بنرد علی اعقابنا، اور ہم مرتد ہو جائیں، پھر جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی. سیدھی راہ کیا تھی؟ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے. تم کہتے ہو پکارو غیروں کو بھی، اب ہم اللہ نے ہمیں یہ توحید کی راہ دی، اللہ کی پکار کی، اور ہم تمہاری بات مان کر حضرت ابراہیم، عزیر، عیسیٰ کو پکارے، تو اس کا مطلب ہے ہم مرتد بن جائے. پھر فتویٰ کیا نکلا؟ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی پیر پیغمبر کو ناپیزار سمجھ کے پکارتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اونچا بولو کیا ہے؟ پھر اونچا بولو کیا ہے؟ دلیل نرد علی اعقابنا، یہ دلیل ہے. اب یہ فتویٰ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یا رسول مدد، ناپیزار سمجھنے کی حیثیت سے جو پکارتا ہے وہ مرتد ہے اور وہ مشرک ہے، یہ فتویٰ ہمارا ہے یا قرآن کا ہے؟ استدلال بھی سمجھ جاؤ گے یا نہیں؟ نرد علی اعقابنا، ہاں یہ تو اشاعتی آپ کو ملیں گے، یہ جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی قرآن سے. ہم جو فتویٰ لگاتے ہیں ہمارا فتویٰ بھی کیا ہے؟ قرآن سے، اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مفتی بنائے ہوئے. ینہتون المفتیان علی صور الانسان والجان. چلو جی، بعد از ہدایت ہے اللہ کی پکار، اور ارتداد ہے غیر اللہ کی پکار. اب ذرا مثال دی ہے قرآن نے، پہلے سمجھو. اللہ فرماتے ہیں مشرک کی مثال سمجھو. مشرک آدمی کی مثال یہ ہے غیر اللہ کو پکارنے والے کی، جیسے ایک آدمی ہو اور اس پر جن اور چڑیلیں پائے گئی ہوں. چڑیل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور جن اور بلائیں، چڑیل یہ بھی جنوں کی زنانیوں کو کہتے ہیں. جن اور چڑیلیں پڑ گئی ہوں اور اس بیچارے کو اغوا کر کے جنگل میں لے گئی، جنگل میں اس کو جا کے چھوڑ دیا. اب وہاں اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں، ادھر جن ہیں ادھر چڑیلے ہیں. سمجھ آئیے بات؟ چڑیل سمجھ رہے ہو یا ایسے جی؟ اور جنات کی قسم ہے، ہاں صرف بدصورت قسم کی، وہ جنوں کی زنانیاں. تو چڑیلیں اور جنات اس کو اغوا کر کے جنگل میں لے گئے. اب وہ جنگل میں کھڑا ہے، وہ کسی چیز کو پتہ نہیں لگتا کہ شہر کو راستہ کون سا آتا ہے، آبادی کو، وہ وہاں سرگردان ہے. اس کے کچھ ساتھی ہیں، وہ اسے بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار ادھر آ، راستہ ادھر ہے. وہ بلاتے ہیں
یہ دیکھتا تو ہے ان کی طرف، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہتے کیا ہے. تو سمجھ آئیے بات، دیکھتا ہے ان کی طرف لیکن سمجھ نہیں سکتا. وہ بلاتے ہیں یار ہمارے ساتھ آ جا، ادھر راستہ ہے آبادی کا. اب یہ اس کے پاس ایسے کھڑا ہے جیسے ڈرا ہوا آدمی ہو نا، سمجھ کوئی چیز نہیں آتی. اب یہ بیچارہ دیکھتے ہیں نا، کہتے آ جا. وہ ادھر بلاتے ہیں، یہ ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر. اللہ فرماتے ہیں یہ حال ہے مشرک کا. مشرک پر پڑ گئے مولوی چڑھیلے، پیر چڑھیلے پڑ گئے اور مولوی پڑ گئے مشرک. اب اس کو لے جا گئے جنگل میں. وہاں پر نہ کوئی ہدایت کی کرن، نہ نور، نہ کچھ. کتابوں کا جنگل ہے، بڑا جنگل ہے. کہیں پڑھا ہے قصیدہ غوثیہ، وہ پڑھتا ہے. کہیں پڑھتا ہے لطائف المنن، کہیں پڑھتا ہے صلاۃ غوثیہ، کہیں بڑے ملفوظات، کہیں کچھ. مختلف جنگل میں درختیں. اور یہ بڑا حیران کھڑا ہوا ہے، کبھی ایک کتاب اٹھاتا ہے کبھی دوسری، نہ اس میں نور نہ اس میں. حیران، یہ حیران ہی حیران ہے، حیرت زدہ ہے. ادھر کچھ ساتھی تھے قرآن پڑھنے والے، وہ اس کو دعوت دیتے ہیں یار ہمارے ساتھ آ جا، قرآن پڑھ جا، یہ سیدھا نور اور جنت میں جانے والا راستہ ہے. اب وہ دیکھتا ہے یار قرآن پہ آ جا. بس وہ کرتا ہے، لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں. وہ ہر جنگل میں تو پھرتا رہے گا لیکن قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار. یہ حال ہے مشرک کا. اب دیکھو الذی، مثل اس شخص کے استہوتہ الشیاطین، جس کو راستہ بھلوا دیا. الشیاطین، شیاطین سے مراد جنات ہیں، جنات کے مرد و زن. زن کو میں نے تعبیر کیا چڑیل، اور مرد کو ان کو جنات. رجال من الجن، جنات نے اسے بھلا دیا. فی الارض، زمین میں. حیرانا، جنات کبھی کبھی یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارا ایک ساتھی تھا تو ہم نے خود دیکھا، یہ ویسے بامی نہیں بننا چاہیے لیکن جنات انسان کو چھیڑتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو ابھی زندہ ہے. میاں والی میں ہم تھے تو وہاں ساتھی تھا، اس پر جنات آ گئے اور وہ ابھی تک زندہ ہے. ہم آئے، باہر گئے ہوئے تھے جلسے پہ، رات کو آئے تو مجھے بڑا ملا. کہتے ہیں او جی بزرگوں. اب اس کا آواز بدلا ہوا تھا. کہتے بزرگوں. میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا. میں نے مجھے ایسے اٹھایا نا معانقہ کر کے، اوپر جا وہ کافی اوپر لے گیا. میں حیران تھا بھئی اس کا تو قد ہی نہیں، اتنا اوپر کیا. تو کہتے اب بتاؤ نیچے پھینکوں، اب بتاؤ نیچے پھینکوں. وہ کافی اونچا لے گیا. اس کا نام تھا سعید، یہ کوٹ سارنگ میں ابھی امام ہے. تو وہاں پر جو ہے بڑا شغل لگا. بعد میں ہمیں پتہ چل گیا تو اس پر جنات آتے. اچھا، ہم تالا لگا دیتے مدرسے کو، اندر سے تالا ہوتا ہے، یہ ہمارے اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے. اندر سے ہم تالا لگاتے، جن اس کو اس طرح اٹھاتے وہاں سے کہ وہ غائب ہو جاتا اور سلطان زکری کے مزار پہ ہوتا. رات کو 2 بجے 3 بجے جن اس کو اٹھا کے، تالے لگے ہو، تالے بھی نہیں کھلتے تھے، تالے اسی طرح لگے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کو کیسے وہ اٹھاتے. حالانکہ وہ بڑی 4 دیواری تھی اور اوپر سے بھی بند تھا. تو وہ ساتھی ہم سے غائب ہو جاتا. اور وہ 1-2 دفعہ ہمارے ساتھی کچھ گئے، بھئی جاتا کدھر ہے؟ تو وہاں پر جن خود باتیں کرتے تھے، وہ کہتے کہ ہم اس کو سلطان زکری کے دربار پہ لے جاتے ہیں. پھر ساتھی وہاں پر رہے تو باقی ان کو رات کو دیکھا 3 بجے سلطان زکری کے دربار پر وہ جنات تھے. اور وہ مسجد کے مینار تھے بہت اونچے، سلطان علی والی مسجد، اونچے مینار تھے، اندر سے راستہ جاتا میناروں پہ چڑھنے کا. تو وہ ساتھی جو ہے اندر سے تو تالا لگا ہوتا، ہم جب دیکھتے تو اچانک وہ اوپر مینار پہ بیٹھا ہوتا، اوپر مینار، مسجد کے مینار پہ. اور میناروں پر اتنا عاشق تھا، نیچے رہتے ہی نہیں تھا، مینار کے اندر گھس جاتا اور اندر سے تالا ہوتا، پتہ نہیں وہ کدھر جاتا.
اور کبھی اٹھا کے اسے سلطان زکری کے دربار پہ، کبھی جنگل میں، تو یہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ وام پر مبنی نہیں ہے، صرف وام پر مبنی۔ بعض لوگ آج تو یہ جو ٹھگ بیٹھے ہیں، جو بھی جائے تجھ پہ جادو ہے تو الوا، پتہ چلتا کوئی نہیں، جادو ہے، جن ہے۔ تو یہ ایسے چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ، تو وہ عالم بھی بہت بڑے تھے بلند والے، اور عامل بھی بہت بڑے تھے۔ وہاں ان کے پاس بڑے جنات ہوتے، بڑے جنات، اور جنات پھر ہمارے ساتھ شرارتیں بھی کرتے۔ تو جن جس مدرسے میں ہوں شرارتیں بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہاں رات کو کبھی یہ ہوتا، ہم بیٹھے ہوتے، اچانک ادھر سے ڈھیلے آنے شروع ہو جاتے، ادھر درخت تھے، درختوں سے ڈھیلے آتے، پھر ہم بھی کئی تماشے ان کے ساتھ لگاتے، اور پھر استادوں کو بتاتے، تو استاد کہتے ہیں کہ یہ فقیر پڑھتے ہیں، ان کو کہا کچھ نہ کرو، یہ فقیر۔ ہم کہتے ہیں فقیر نہیں، بڑے بے ایمان ہیں، رات کو ڈھیلے مارتے ہیں فقیر۔ تو یہ ہوتا ہے بھائی، جنات کا مستقل وجود ہے۔ نیچری پارٹی جنات کے وجود کی منکر ہے، وہ کہتے ہیں کوئی جنات نہیں۔ لیکن اب اس چیز کا کیسے انکار کیا جائے؟ یہ آج کل جو جدید پڑھا لکھا طبقہ آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں، سر سید کہتا ہے جنات دیہاتی آدمیوں کو کہتے ہیں، جو خیمے والے ہیں وہ ان کو دیہات کہتے ہیں، دیہاتی عربی وہ جنات ہیں، اور جو شہری آدمی ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں، ان کو ملائکہ، اور دیہاتیوں کو جنات۔ یہ ایسی تعریف ہے۔ جنات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی کسی کو دیکھا ہوگا جن کو، آپ میں کئی ایسے ہوں گے۔ ہاں، کیا ہاتھ کھڑا کر رہا ہے؟ تو جنات سے تو نہیں ہے؟ اچھا، اس طرح تھا کہ مولانا عبد الغنی جاجری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، کافی عرصہ چلا گیا۔ ہم جب دورہ پڑھنے گئے تو وہاں کا جو ناظم ہے اس نے ہمیں بتایا، مؤذن تھا، تو وہ کچھ عرصہ غائب ہو گیا۔ حضرت مولانا فوت ہو گئے، حضرت کی وفات کے 2-3 سال بعد وہ طالب علم آ گیا، پہلے غائب ہو گیا۔ طالب علموں کو پہلے شک تھا، مدرسے والوں کو، کہ یہ کوئی جن ہے، یہ طالب علم نہیں، انسانی شکل میں ہے، اور اس کی عادات کچھ ایسی تھی۔ وہ معذر رحمانی وہاں بدر العلوم کا، تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اذان دینے گیا صبح کی، اذان دے کر جو میں پیچھے ہٹا تو وہی طالب علم سامنے کھڑا تھا۔ مجھے کہتا ہے استاد جی نے میرے بارے کوئی پوچھا تو نہیں تھا، استاد جی نے میرے بارے کوئی پوچھا تو نہیں تھا؟ تو میں نے کہا کب؟ کہتے استاد جی کدھر ہیں، کدھر ہیں، کدھر ہیں؟ تو میں نے اسے کہا استاد جی تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ، استاد جی فوت ہو گئے ہیں؟ کہ ہاں۔ اچھا، میرے بارے میں استاد جی نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ تو اس مؤذن نے کہا تیرے بارے میں استاد کہتے کہ یہ جن ہے، بس اتنی بات کرنی تھی کہ اس نے ایسے جھٹکا لیا اور سامنے اس کے بال گٹوں تک پہنچے، اتنے اتنے دانت، اور اپنی اصلی شکل میں سامنے اس نے ہاں ہاں کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ تو اس کی مؤذن کی چیخیں نکل گئی کہ یہ کس مصیبت میں پھنسا ہوں، تو اس کی تو چیخیں نکل گئی۔ اب بعد میں طالب علم کے پھر وہ غائب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جنات کوئی نہیں، اور جنات کا وجود ہے اور مستقل وجود ہے، یہ نقل سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، اور مشاہدے اور تجربے سے بھی ثابت ہے۔ تو اب ایک چیز مشاہدے سے ثابت ہو، اس کا انکار کس طرح کریں؟ تو جنات کا کیا ہے؟ مستقل وجود۔ استعبت الشیاطین سے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کو اغوا بھی کرتے ہیں۔ تب تو اللہ نے مثال دی، جنات اغوا بھی کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس میں وساوس جاریہ کی حد تک جو اکثر فراڈی ہے یہ غلط ہے۔ اور جنات کے بارے میں اعمال جو عملیات ہیں، جائز عملیات، وہ بھی جائز ہیں، اس میں وہ صرف بھی از قسم طب کے ہے، نہ کہ وہ کوئی اور چیز ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی کفر شرک ہے، کفر شرک ہے ان کی پکار، اور جو صحیح عملیات ہیں جنات کے متعلق وہ بھی جائز، اسی آیت سے علماء نے بات لکھی ہے۔ اس لیے میں بھی ہاں خبریں تو پہلے بتا چکا ہوں نا بزرگوں، پہلے مسئلہ بیان ہو چکا ہے،
جن کو مکالا پتہ چلتا ہے غیب کا. حضرت سلیمان سال تک کھڑے رہے تو تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب. اگر غیب کی خبروں کا مدعی ہے تو وہ پکا کافر ہے. ہاں ایسے جھوٹ بولتے ہیں. جنات کا کیا اعتبار ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک مسلمان بیٹھے ہیں, آپ کا ایک جھوٹ بول جاتے ہیں تو جنات تو شریر ہیں, ان کی خبریں ایسی جھوٹی ہیں. طالب علم جو جنت کے پیچھے آئے یہ بھی جھوٹ بولنے سے نہیں ٹلتے. تو جنات تو شیاطین ہیں, وہ تھوڑے جھوٹ بولتے ہیں. ہاں اب پرچیاں آئیں گی جنات پر. کہتے ہیں آپ کے شاگردوں میں سے بھی کوئی جنات ہیں یا نہیں دیکھ لو. ہاں آپ میں بھی کچھ تو ہیں. اچھا بھائی دیکھو